فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دینا، اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ اس کا سانس جو ہے وہ بہت مشکل سے باہر آتا ہے، جیسا کہ آسمان پہ چڑھنے کے مانند۔ اب یہ آسمان کی طرف چڑھنا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں لفظ ضیقن پہ، حرجن پہ غور و فکر کرنا ہے۔ حرج کہتے ہیں کسے؟ عربی زبان میں حرج کسے کہا جاتا ہے؟ نہایت تنگ اور گھٹا ہوا رستہ، یعنی گنے درختوں کے اندر ایک ایسا جھنڈ جس میں کوئی بھی چیز داخل نہ ہو سکے، نہ اس تک مویشی جائیں گے، نہ اس تک کوئی بھی انسان جا سکتا ہے، یعنی وہ گنے درختوں کے اندر ایک جھنڈ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ وہاں پہ گھٹا رہتا ہے، تنگ رستے میں رہتا ہے، کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی، اس قدر تنگ ہو جاتا ہے اس کا دل۔ تو اب یہاں پہ دو طرح کے لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ پہلا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کو اسلام کی باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں، وہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، وہ دین کی باتوں کو سننا پسند کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ رسول کی بات بتائی جائے بیزار ہونے لگتا ہے، اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں اس کو پسند نہیں آتی۔ یہ جو ضیق ہے یہ وسعت یعنی وسیع کے مقابلے میں ہے، اور جو خراجن ہے وہ انتہائی تنگی کہ اس تک کوئی چیز ہی نہیں جا سکتی۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو جن کے منافقوں کے دل کہ ان تک کوئی چیز جاتی نہیں ہے، سب کچھ سنتے ہیں اندر مجلسوں میں بیٹھ کر، ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے لیکن اندر کچھ نہیں جا رہا ہوتا، اس کا سینہ صحیح بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا، حق قبول کرنے کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ جیسے بلندی کی طرف مشکل سے چڑھا جاتا ہے نا، جو ہم اوپر چڑھتے جاتے ہیں تو ایک تو چڑھائی کی وجہ سے سانس پھول جاتا ہے، دوسرا آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس انسان لے ہی نہیں پاتا۔ آسمان کی طرف جب آپ جائیں تو جیسے جیسے اوپر جائیں گے آکسیجن کی کمی ہو جائے گی۔ اس طرح اس شخص کی مثال ہے کہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے اس کا ذہن اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، کہ اس کو اتنا مشکل لگتا ہے اسلام پر عمل کرنا۔ تو جو لوگ حق سمجھ کر انکار کا رستہ اختیار کرنے والے ہیں، ان پر ایمان کی طہارت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے کفر کی گندگی ان پر چڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ جو رجس ہے یہ کفر کی گندگی کی طرف اشارہ ہے۔ تو ان تک کوئی خیر کی بات نہیں پہنچتی، اتنے گھٹے ہوئے دل اور دماغ کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے سر پر جون ہی رینگتی، سن ہی نہیں پاتے۔ لو کننا نسمع ما کننا فی اصحاب السعیر، یہی لوگ جو نا پھر قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ کاش جو ہے سورۃ ملک میں آتا ہے نا آیت 94 میں، وقالوا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں نہ پائے جاتے۔ دنیا میں ایسا نہیں سوچتے، دنیا میں تو ان کا دل ہی نہیں چاہتا کہ اسلام کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آنا ان کو ایک انتہائی مشکل ترین کام لگتا ہے۔ لیکن دنیا میں اگنور کرنے کی وجہ سے پھر آخرت میں ان کے ساتھ جو ہے ان کا انجام انتہائی برا ہوگا۔ تو اس لیے دنیا میں ہی سوچ لینا چاہیے نا کہ ہم کس رستے پہ ہیں، کیا ہمارا رستہ ٹھیک بھی ہے یا غلط ہے، ہم کس طرف چل رہے ہیں، اسلام کی طرف۔ اچھا، اسلام کا نام لے کر ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے یا ہمارے ذہن میں ایک تنگی محسوس ہوتی ہے؟ اب وہ سوچیں نا، بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے دین کی بات کی جائے تو بڑا بیزاری محسوس کرتے ہیں، ایسے جیسے ان کو پرانے زمانے کی
कोई ब्लैक एंड वाइट चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि इस्लाम उनको ब्लैक एंड वाइट चीज़ लगता है, पसंद ही नहीं करते इस्लाम को, दीन को। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनका सीना अल्लाह की तरफ से तंग हो जाता है। पीछे हमने पढ़ा ना, उनका बीज अंधेरे में ही रहता है, अंधेरे में रह रह के उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उसकी सांसें टूटने लगती हैं, उसकी पाकीज़गी ख़त्म हो जाती है, उसकी तरफ कोई जाता ही नहीं, जाए भी तो उस तक पहुंच नहीं सकता। यानी उसने अपने इर्द गिर्द इतने बड़े घने घने दरख्त लगा लिए होते हैं, उसकी ख्वाहिशात कितने बड़े घने दरख्त उसके इर्द गिर्द लग जाते हैं कि उस तक चीज़ें पहुंचना भी चाहें तो पहुंच नहीं पाती, सांस भी बहुत मुश्किल से जाती है। तो अपने सीने को अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए ना कि अल्लाह ताला हमारे सीने को इस्लाम के लिए खोल दे। अभी रमज़ान में आप दुआएं करते हैं तो ये दुआ तो लाजमी होनी चाहिए। तो इसकी तफसीर ये भी की जाती है कि जब किसी का सीना इस्लाम के लिए खुलने लगता है तो उसकी निशानी क्या है कि उसका दिल आखिरत की तरफ बढ़ने लगता है। दुनिया की रंगीनियाँ उसको इम्प्रेस नहीं करती, दुनिया की चाहते नहीं रहती, उसको जन्नत का शौक लग जाता है। वो इस दुनिया में अपनी सारी जिम्मेदारियों किस लिए निपटाता है? ताकि वो जन्नत में जाकर एक खुशी से ज़िंदगी, खुशी से जो अपना बाद वाला मरहला अच्छे तरीके से गुजार सके। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी आखिरत और जन्नत होती है। इस्लाम के लिए जिसका सीना खोल दिया जाता है, तो अल्लाह ताला जिसको हदायत देते हैं वो फिर क्या करता है? हदायत की बात को वेलकम करता है, उसको हदायत वाली चीज़ें, बातें बड़ी पसंद आती हैं। जहाँ कहीं भी इस्लाम की, दीन की, अल्लाह की बात हो रही हो, फ़ौरन लपक कर सुनना चाहता है। इसके बरक्स वो शख्स जिसका सीना तंग हो जाता है वो दूर भागता है, बहुत दूर भागता है। जैसे आप देखिए ना, एक छोटा सा बच्चा होता है, आप उसे, एक माँ उसे गुस्ल देना चाहती है, उसे नहलाना चाहती है, उसको साफ करना चाहती है, तो वो भागता है, वो नहीं नहाना चाहता, उसको उस पानी से, उसकी ठंडक से डर लगता है, छोटा सा बच्चा। इसी तरह है ना मिसाल उनकी कि सीने के अंदर खौफ पैदा हो जाता है कि इस्लाम पता नहीं कितना तंगी वाला दीन है। हालांकि उन लोगों के लिए दीन पे अमल करना इंतहाई मुश्किल काम हो जाता है। हालांकि दीन तो आसान है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहते हैं ना कि दीन को अल्लाह ताला ने आसान बना दिया, इसमें कोई भी तंगी नहीं पाई जाती। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ना किसी को मजबूर किया जाता है। ला इकराहा फिद्दीन, किसी को ज़बरदस्ती किसी काम पे आमादा नहीं किया जाता। लेकिन ऐसे लोगों के लिए दीन मुश्किल होने लगता है। दीन मुश्किल नहीं होता बल्कि इनका सीना तंग हो जाता है। इससे फिर हमें क्या सबक मिलता है? जब भी हमें हमारा सीना तंग होने लगे, दीन की बातें में बड़ी बोझल लगने लगे, तो अपने दिल को चेक करें, कहीं ये बंद तो नहीं हो रहा, कहीं ये तंग तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे दो तरह के लोगों का जिक्र है। जिनका सीना इस्लाम के लिए अल्लाह खोल देता है, उनकी क्या खूबियाँ हैं? उन्हें अल्लाह की बातें पसंद आने लगती हैं, वो लोग दीन से मोहब्बत करने लगते हैं, वो अमाले सालिहा के शौकीन हो जाते हैं, आखिरत के बारे में संजीदा होकर इसकी तैयारियां करने लगते हैं। जैसे एक ट्रिप पे जाना हो, प्रॉपर तैयारी होती है ना, अगर किसी उम्रा हज पे जाना हो तो एक माह पहले पूरी तैयारी, पैकिंग वगैरह शुरू हो जाती है। ऐसे ही वो लोग जैसे उम्रे में जाने के शौकीन होते हैं ना, आखिरत में जाने के बारे में भी उनकी ऐसी तैयारियां होती हैं। उनको पता होता है उन्होंने अल्लाह के सामने खड़े होना, प्रॉपर तैयारी करते हैं जन्नत में जाने की। आप सोचिए जन्नत का ट्रिप, जन्नत का ट्रिप, सिर्फ इतना ही आप सोचे ना तो आपके अंदर तक अच्छे एहसास आने लगते हैं कि मुझे जन्नत की सैर करवाई जाएगी, वहाँ आप हमेशा रहेंगे अगर सीना इस्लाम के लिए खुल गया तो। हमेशा की ट्रिप, जितनी देर मर्जी वहाँ पे रहे, मुफ्त ट्रिप करवाया जाएगा, लेकिन दुनिया में एफर्ट करनी पड़ेगी।
اس کے برعکس جن کا دل تنگ ہو جاتا ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی باتوں سے بیزار ہونے لگتے ہیں، دین پہ عمل کرنا انہیں بہت مشکل اور ناپسندیدہ کام لگتا ہے، وہ اپنی خواہشات پہ زندگی گزارتے ہیں، اگر انہیں سمجھانے کی کوشش کی بھی جائے تو بات ان تک نہیں پہنچتی، اس قدر بے خبر ہو جاتے ہیں کہ ان کو حق بات سنائی ہی نہیں دیتی، اللہ کی باتوں میں انٹرسٹ ہی نہیں لیتے، بہت بڑی نشانی، اللہ کی باتیں ان کو موٹیویٹ ہی نہیں کرتی، قرآن ان کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، لوگ اس سے علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ایسا شخص قرآن کو بھی امپورٹنس نہیں دیتا، اور پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ یہی لوگ اپنی زندگی پر بہت زیادہ افسوس کریں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش ہم نے اللہ کی بات کو سن لیا ہوتا، اللہ کی بات کو مان لیا ہوتا۔ تو اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے دل اسلام کے لیے کھلے ہوئے ہیں یا تنگ ہیں، اللہ کی بات سن کر، اسلام کی بات سن کر ہمارے دلوں میں تنگی پیدا ہوتی ہے یا وسیع ہو جاتا ہے اور جلدی سے دل کرتا ہے کہ اس پہ عمل کرنا شروع کریں۔ اسلام کی باتیں ہمیں بڑی مشکل لگتی ہیں یا پھر آسان لگتی ہیں؟ اللہ نے تو بڑی آسان بنا کے بھیجی، مشکل کس کے لیے ہوگی؟ جس کا سینہ تنگ ہوگا، جس کی اپنی سانس صحیح سے نکل رہی، جس کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی، جس کا بیج اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، تو پھر اندھیرے میں تو کوئی چیز بھی دکھائی نہیں دیتی نا، جو بندہ اندھیرے میں ہے اس کو کیسے پتا چلے گا کیا چیز آسان ہے کیا مشکل ہے؟ اس کو تو ہر چیز مشکل لگے گی، اس کے لیے تو چلنا مشکل ہو جائے گا، اور بس اندھیرے میں مگن رہے تو پھر اس کو سکون ہے۔ اگر اسے چلنا پڑے، اسے ایفرٹ کرنی پڑے، تو خود سوچے آپ ایک گپ اندھیرے میں کمرے میں بند ہو جائیں، آپ کی ایک تو سانس نہیں نکلتی، خوف بھی آتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ جب چلتے ہیں تو آپ کبھی کہیں پہ گرتے ہیں، کبھی کہیں پہ گرتے ہیں، تو اندھیرے میں رہنے والے شخص کو ایسے ہی لگتا ہے کہ شاید میں چلوں گا، اٹھوں گا، باہر نکلوں گا تو مجھے مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی، مجھے فلاں کام بھی چھوڑنا پڑے گا، مجھے اپنی مستی چھوڑنی پڑے گی، مجھے آرام پسند زندگی چھوڑنی پڑے گی، ہر وقت کانشیس رہنا ہوگا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو اسی چیز سے بہت سے لوگ قرآن کو اس وجہ سے بھی نہیں پڑھتے، ہمیں عمل کرنا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اتارا ہی اس لیے، اگر نہیں پڑھیں گے تو پوچھا جائے گا یہ کیوں نہیں پڑھا۔ اس لیے جب بھی قرآن کو پڑھیں تو اپنے دلوں کا جائزہ، اپنے دلوں کے بارے میں ضرور نظر ڈال کر دیکھنا چاہیے، اپنے اندر ایک نگاہ ڈالنی چاہیے، اندر۔ افلا تعقلون افلا تتذکرون، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تو کریں نا غور و فکر، کیسے ہے دل ہمارے اور کیسے ہم نے اس کو وسیع کرنا ہے، اللہ سے دعائیں کر کے اور اپنے اندر اس چیز کی چاہت پیدا کر کے۔ اگر ہمیں چاہت ہوگی کہ ہمیں قرآن کا پانی ملے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں یہ توفیق عطا کر دی جائے گی۔ تو اسی بات پہ آپ نے آج تدبر بھی کرنا ہے کہ ہمارے دل وسیع ہیں یا تنگ ہیں، اور تنگ دل آج کے دور میں جن کے دل اسلام کے لیے تنگ ہوتے ہیں ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ مثلا اگر ہمارے دل اسلام کے لیے تنگ ہیں تو ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے، تاکہ جو دوسرے ہیں ان کے لیے ہماری طرف سے ایک پیغام ہو جائے نا کہ جب دل تنگ ہونے لگے تو ایسی ایسی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، انسان ایسے ایسے بہانوں سے دین سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو تلاوت سنیے، دلوں کا جائزہ بھی لیجیے، اور اگر آپ کو کوئی نئی بات سمجھ آتی ہے تو اس کو آپ سامنے لا سکتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ رستہ آپ کے رب کا سیدھا ہے، یعنی کون سا رستہ؟ جو سینوں کو کھول دیتا ہے، قرآن کا رستہ، جس کا اسلام کے لیے سینہ وسیع ہو جاتا ہے اس کا رستہ بالکل سیدھا ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، یہ نصیحتیں، یہ کھول کھول کر بیان کرنے والی وضاحتیں یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟
کیا جن لوگوں کے سینے تنگ ہیں کیا وہ سمجھ سکیں گے کہ وہ سیدھے رستے پہ نہیں ہیں؟ بالکل بھی نہیں. پہلے ان کو قرآن کو تھامنا پڑے گا، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ان کا رستہ صحیح نہیں تھا. یہ ساری باتیں اللہ نے کن لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہیں؟ جو نصیحت قبول کرتے ہیں، جو اپنے سینوں کو وسیع کرتے ہیں، جن کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں سچی ہیں. ان کا انجام، ان کا اجر کیا ہوگا؟ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے گھر ہے سلامتی کا ان کے رب کی طرف سے. جنت کا ایک نام دار السلام بھی ہے. انتہائی پرامن وہ گھر ہے جس میں کسی قسم کی پریشانی، ٹینشن، نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ ہی انسان کو وہاں پہ خوف ہوگا کہ اسے یہ چھین لی جائے گی. لا تسمع فیہا لاغیہ، کسی طرح کی لغو باتیں اس کو وہاں پہ سننی نہیں پڑیں گی. جنت کی یہ خوبی ہے، سب سے زیادہ جنت کی خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمیشہ رہے گی، اور اس کے چھننے کا خوف. انسان کو اس دنیا میں نعمتیں دی جائیں نا تو انسان اس چیز کے بارے میں بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے پاس رہیں گی بھی کہ نہیں رہیں گی، کب تک اس کو انجوائے کرے گا، کہیں نظر نہ لگ جائے. بڑی باتیں ذہن میں آتی ہیں. لیکن جنت سلامتی کا گھر ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ اس کو اپنے نکلنے کا ڈر ہوگا. ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے پاس رہے گا. اور ہوا ولیشہم بما کانوا یعملون، اور وہ دوست ہے ان کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی دوستی کس کو عطا کر رہے ہیں؟ جو اپنے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، اسلام کی باتوں کو ماننے لگتا ہے، صراط مستقیم کی طرف بڑھنے لگتا ہے. اللہ اس کو جنت بھی دیتے ہیں اور اپنی دوستی بھی دیتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی کامیابی پہ انعام ملتا ہے، پرائز دیا جاتا ہے، لیکن آپ کو جو پرائز دیتا ہے نا، یا پھر آپ کو اس بڑے انسان کی کمپنی نہیں ملتی. آپ اسے ملنا چاہتے ہیں، اسے ملاقات نہیں ہوتی، وہ آپ کو اپنا دوست تو نہیں کہہ سکتا نا. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ جو بندہ ایفرٹ کرے گا، کوشش کرے گا، اجر کے ساتھ ساتھ میری دوستی بھی اس کو دی جائے گی. اور یہ سب سے خوبصورت انسان کے لیے تحفہ ہے، اللہ اس کا دوست ہے. امیجن کریں، پوری دنیا کو بنانے والا اللہ آپ کا دوست ہے. دنیا میں لوگ آپ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے، بولنا نہیں چاہتے، آپ کی بات نہیں سمجھتے. جس کا اللہ دوست ہو جاتا ہے اس کو دنیا کے دوستوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اور یہ دوستی کیوں ملتی ہے؟ بما کانوا یعملون، عمل کرنے کی وجہ سے. اب یہی نہیں ہے کہ آپ دین کو پسند کرتے جائیں، آپ کو دین اچھا لگے، آپ اللہ کی باتیں سننا بھی چاہیں، امپریس بھی ہوں، قرآن کی طرف آئیں بھی، لیکن آپ عمل ہی نہیں کر رہے. آپ کہتے ہیں اللہ توفیق دے گا تو کروں گی، ایفرٹ ہی نہیں کر رہے، تگودو ہی نہیں کر رہے، کوشش نہیں کر رہے، تو آپ سمجھیں گے کہ آپ کو صراط مستقیم کا رستہ مل گیا. تو ایسا نہیں ہے. جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک حق ادا نہیں ہوگا. اس لیے سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی طرف بھی قدم بڑھانے ہیں انشاءاللہ.